الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ولي له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد
یا الہی دکھا دے ہم سب کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برسی ہے یا الہی دکھا دے ہم سب کو کیسا شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے کہتا منموہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات کیا کیا باتانے کہ بولے منہ برکھی دے گفتار کیا کیا باتانے انوار دیا برساتا سن ایک دوجے کو کہہ دیا لاتا سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتانے حاجی صاحب کو آگے حاجی صاحب آگے آ جاؤ حاجی صاحب تو آگے جگہ بزرگ آدمی ہے اور جتنے بھی سو جتنے بھی نماز سب سے بزرگ ترین آدمی ہے حاجی صاحب آگے آ جاؤ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بزرگوں کی قدر کریں اس وقت ان کے حصے میں صرف قدردانی اور کیا رہ گیا ہے زندگی کے یہ اس حصے میں یہ سارے جو حضرات بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے کل جو بال بچہ دار ہو گئے پھر نواسے نواسے والے ہو گئے پوتے پوتی والے ہو گئے ابھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا مکان انہوں نے اولاد کے نام کر دیا دکانیں انہوں نے اولاد کے نام کر دیا اپنا بینک بیلنس انہوں نے اولاد کے نام کر دیا اور اپنا پیار کی آہستہ سال قدر اتار دیا اور جو اولاد سے ہمدردیاں لینی چاہیے تھی وہ کہتے ہیں ہم اس کی بھی ضرورت تھی اپنے بچوں کو بانو جو اس وقت اولاد کو چاہیے تھا کہ والدین کے ساتھ وقت گزارتے وہ کہتے بیٹے ہماری خیر ہے خالی کھالی نہ کھائی تم اپنے بچوں کا خیال کرو تو ان کے پاس کچھ نہیں یہ قابل رحم اور قابل ہمدرد ہوگا ان کے ساتھ کتنی ہمدردی ہو ہمدردی کیا ہے اولاد کتنا کچھ کھانا کھا لیا تھا ذائقہ اچھا تھا پیٹ بھر گیا کچھ اور کھائیں گے میں آپ کی چائے بنا کر اور اتنا ہی کافی جب آپ کے نا بجا کچھ اور چاہیے نہا دوں دودھ لا دوں چائے لا دوں گی کچھ لا دوں آپ کے لیے آپ کے پیر دبا دوں پھر آپ کتنے میں پھر آپ جا کے سو جائیں پھر دعاؤں والی مشین ایسی چلے گی بجلی چلی جائے مشین چلتی رہے گی جتنا سے جنریٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی تصور کی یہ چلتی رہے گی یہ آپ کو ساتھ یہ دعاؤں والی مشین لے کے چلتی رہے گی یہ مشین اس وقت تک چلتی رہے گی رکے گی نہیں جب تک مجھے آپ کو جنت کے دروازے چلانے کا تو بس اب کسی چیز کے یہ متمنی ہے یہ حضرات قدر کریں گے نا انشاءاللہ جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی جس کے پاس قدر کوئی نہیں وہ انسان کوئی اللہ بھلا کرے ہمارے تبلیغ والوں کا فرماتے ہیں نا کہ بڑوں کی قدر چھوٹوں کو شفقت اور علماء کرام کی بےعزتی کرتا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ حضرات کی دعاؤں کو بدولت آج مبارک کا خطبہ شاہی جامع مسجد کی مجھے آپ کو ہمارے جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ نے بلایا ہے وہ جمعے کا پروگرام کوئی اور تھا حالات کے کوئی نظر اس وقت ان کی حالات آپ کے سامنے اور ہمارے متعلقین محبین ان چیزوں کو سمجھتے نہیں وہ نہیں زور دیتے آپ آئے تصویر آئیں لیکن اس وقت امت کا مظلوم ترین طبقہ علماء کرام ہر لحاظ
آمدنی کے لحاظ سے، اپنے پیشے کے لحاظ سے، ممبر اور محراب کی نوکری بہت اونچا اور اہم فریضہ ہے اللہ کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں نہیں، اللہ کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل کے اندر حب جاہ حب مال ہے، تو اللہ کے دین اور دین سے تعلق رکھنے والوں اور دین کی خدمت کرنے والوں کی محبت دل میں نہیں آتی۔ اس کے لیے بھی انسان کو استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ اتنی دل کے اندر محبت نہ دنیا کی دے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اللہ کو اپنی رحمت کے ساتھ دیکھنا بھی دوبارہ نہ کرے۔ اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی مظلوم ترین طبقہ ہے جس کو بڑے بڑے اکابرین امت، میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک 74 سال ہونے والے 5000 عالم دین جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حفاظ کرام، جماعتوں کے نمائندہ کرام، 5000 عالم دین اس وقت سے لے کر آج کم و بیش تک جو دنیا سے شہادت کا رتبہ پا گئے، آج تک کسی کا بھی قابل نہیں بتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ تو اوپر سے بھی آگاہ ہوئے ہیں کہ اپنے اسفار کو کم کیجیے اور زیادہ گھر پہ بیٹھیے۔ تو ان حالات کے پیش نظر جامع مسجد کی طرف سے کچھ بھائی ہمارے بھائی یوسف صاحب جن کے بیٹے کی شادی خانہ بازی پر یہاں آنا ہوگا، تو ان کا بھی اصرار تھا۔ مولانا شجاع الرحمان صاحب، بھائی عدنان صاحب، جامع مسجد حاضر کی انتظامیہ کمیٹی، ان کی دعائیں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ نے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ربیع الاول کا مہینہ، ایک ہمارے پنجابی کے اندر ایک اشارت ہو جاتے ہیں کہ سونا آیا سجدے کرنے لگا، ہر طرف گہما گہمی ہے، ہر طرف ایک خوشی کا عالم ہے۔ ولادت 1450 سال پہلے ہوئی، لیکن خوشی آج بھی منائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی عظمت رحمت عالم کو کیا ہو؟ گو کہ کئی حضرات کی سوچ میں یہ طریقہ صحیح ہے، کئی کی نہیں ہے، واللہ اعلم، لیکن بس جمے رہے ڈٹے رہے جس پر ہمارے بڑوں نے عمل کرنا ہے۔ خرافات سے، فضول خرچی سے، انہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے، فضول خرچ کرنے والوں سے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو، بلا تسرفوا، اسراف نہ کرنا۔ اللہ کی نعمت کھا کر شکر ادا کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ یہ وہ بول اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائے جن پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت اور آپ کی وفات شریفہ کا مہینہ، جو وقت گزرتا گیا اس سے لوگ 12 ربیع الاول کے نام سے جاننے لگے، پہلے تو اس کو 12 وفات کہتے تھے۔ بھائی کون سا مہینہ؟ 12 وفات کا، کہ 12 کو حضور کی وفات ہوئی۔ اب جو ترقی ہوتی گئی، اختلافات بڑھتے گئے، ایک ہی صف میں بیٹھنے والے دائیں بائیں نمازیوں کے نظریات اور بنتے گئے۔ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو، ایسی مشین گن چلائے گا کہ اندر چھلنی کر کے رکھ دے گا، کیا ہوگا، مسجد چھوڑ کے چلا جائے گا۔
نفرت بڑھتی رہے گی، نفرت بڑھتی رہے گی، تعلق چھوڑ دے گا، لین دین چھوڑ دے گا، پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ کھڑا ہوگا۔ یہ کچھ اس ملک کے اندر چل رہا ہے۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہی سمجھا کے بتلا کے قرآن سنا کے حدیث کی گیری دے کے باتوں کی داڑھی سفید ہوگی، لیکن اب تک اندر کی سیاہی قوم کے دلوں سے نکل گئی۔ پھر نگیرہ مولوی نے بتلایا نہیں تھا، یہ بہت آسان سا جملہ ہے جسے کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، قیامت کے دن انہی کی پکڑ ہوگی۔ یہ تمہیں کون سے گناہ کے اندر ملوث نظر آئے کہ قیامت کے دن فرشتے ان کی FIR کاٹ کے اللہ کے آگے درج کرائیں گے؟ انشاءاللہ ہماری پکڑ چھوڑ کوئی نہیں ہونی۔ یا تو ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کیا ہو، اور حق بیان کرنے میں کوئی ہمیں دیسی گھی کی کسی نے کٹی چوری کر کے نہیں کھلائی، اے تو بس پریشانیاں، اولاد سے جدائی، ماں باپ سے دوری، گھر بار سے دور، نتیجہ کیا نکلا؟ مرے کہاں دفن کہاں۔ لیکن اتنا سکون ہے اس دین کی نوکری کرنے میں، اطمینان ہے، کبھی دل پریشان نہیں ہوتا۔ اتنا اس دین کی نوکری میں سکون ہے، کبھی مال کی طرف دوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ادھر دیکھتے ہیں تب بھی، ادھر دیکھتے ہیں تب بھی، نیچے دیکھتے ہیں تو مال چاروں طرف سے قدموں میں آ رہا ہے۔ آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، اپنے خاندان میں کیونکہ بازاری لوگ ہو لیکن دیندار بھی ہو، بڑے بڑے اللہ والوں کی یہاں محنتیں ہوئی ہیں، مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ یہاں محنت کر کے گئے ہیں، تو ان اللہ والوں کا رنگ ابھی موجود ہے جو آپ حضرات کے لباس، کردار، چہرے، آپ کے کاروبار، آپ کے لین دین میں نظر آ رہا ہے۔ ادرا ہے کہ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جو دولت آپ کو اللہ والوں کی ڈیوٹیوں کے صدقے دی ہے، بس اس کو اپنی زندگی تک محدود نہ رکھنا، ان کا ایک دو قطرہ اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کرتے چلے جانا، تاکہ قبرستان میں جا کر لیٹنے کے بعد جب گھر کی طرف نگاہ اٹھے تو یہاں سے گناہوں کی بدبو نہ آئے، نیکیوں کی خوشبو آئے۔ اپنی اولاد کو اور کام کرواؤ یا نہ کرواؤ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے چلے جانا، اور قبر میں جا کے سکون سے جس کروٹ لیٹتے ہو لیٹ جانا۔ خدا کی قسم رشتہ تو نہیں ہوئی نکلے گا، میاں کروٹ بدل لے کر کیا ہوا لیٹا ہے۔ جب بچے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو پوری نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرمائے نہ ادھر سلام پھیریو نہ ادھر سلام پھیریو، اللہ سلام میں نے پڑھ لی، سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لی، اور اس کے بعد میں نے دوسری صورت ملا لی، رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر میں نے سمیع اللہ کہہ لیا، پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ کی تحیات پڑھ لی، پھر اللہ تیری توحید کی بھرے بلند کر دیے، یا اللہ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، یا اللہ تجھے میں نے پڑھ لی، اب میں کیا کروں؟ اب ایک حق رہ گیا، کون سا؟ خبردار نہیں پھیرنا سزا کی عبادت میری ہے، جب تک میری عبادت میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا شامل نہیں کرے گا، میں اللہ فرض نفل سنت واجب بدعت کوئی بھی نماز کا سلام پھیرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو نماز پڑھائیے، تاکہ جب آپ کا بچہ کسی بھی نماز میں ہو اور پڑھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ فرمائے فرشتے جلدی جاؤ، ادھر سلام پھیر تو اس کان میں کہہ دینا، ادھر سلام پھیر تو اس کان میں کہہ دینا، مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا، جن کے لیے دعا کرنا اللہ نے ان کو بھی معاف کروا دیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اور ایک اور عرض کروں، پہلی دوسری تیسری صف کا خیال کیجیے، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں صف میں اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں۔ بچے اوپر چلے جاؤ جی، یہ سیکھنے آئے ہیں، یا آؤٹنگ کرنے کی کوئی پکنک منانے نہیں آئے، یہ سیکھنے آئے ہیں۔ بچے سائڈ پہ چلے جاؤ، کچھ سائڈ پہ چلے جاؤ، ان کو یاد رکھو۔ ہم نے تو غفلت کی وجہ سے اللہ کے دین سے دوری اس وجہ سے کی کہ کثیر العیال کے ابا جان اولاد زیادہ تھی، ابا نے اپنے ساتھ دکان پہ بٹھا دیا، ابا نے اپنی دکان کے آگے چھوٹی سی دکان پہ ایسے گٹھیا لگوا دیا، تو اب اللہ کا شکر ہے نے مال دیا، تو اتنا مال پہ کہ 3 وقت کا کھانا عزت سے ملتا ہے،
تو اپنے بچوں کو وہ عادت ڈالیے جس عادت پہ نہ ماں باپ ناراض ہوتے نہ اللہ ناراض ہوتے. تصویر لینے کے لیے گئے، ایک چھوٹی تصویر بچے کے لیے لے لی، بیٹے لیتے ہوئے تصویر لے کے آئے. اب اس پہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سامنے بٹھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرتے ہیں. وشواس دیں گے. ابو ماں نے تو کہا تھا، اور ٹی وی پر جو گانا دیکھتا ہوں کول کی اور ماسٹر فلاں بیٹے ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. یہ مجھے ڈاکٹر نے کہا اور ادھر ذرا قدر اٹھا، او گنبد خضرا جو نظر آ رہا ہے اس کے سائے میں جو سو رہا ہے مکے کا دور یتیم. یہ مسواک کے بارے میں اس نے کہا کہ مسواک کرو، بیٹی کی صفائی، دانتوں کی صفائی، ایمان کی تازگی. فرشتے تمہارے منہ کے قریب آئیں گے اور جب مرو گے موت نہیں آئے گی جب تک فرشتے تمہیں کلمہ طیبہ نہیں پڑھا دیں گے. اگر نبیوں پہ مسواک رکھنا فرض تھا، ہمارے لیے سنت ہے بھائی. مسواک کیا دانت ہو یا نہ ہو، دانت ہو یا نہ ہو، سنت سمجھ کے ادا کیجیے. کتنی بیماری، سب سے بڑی پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، مسواک سے اللہ بیٹے کی بیماری ختم کر دیتا ہے. آج الحمدللہ چٹپٹی کھا کے اللہ کے فضل سے ہر کوئی بیٹے کا مریض ہے. تو مجھے ایسی نہیں کھانی پڑے گی میرے سمیت، مسواک کی ادائیگی کی کوئی سنت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے. آپ اس بات کا ساتھ آنی چاہیے پر سکر سے غور. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اور بلند آواز سے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے. تمہاری تو میں فیملی کو سمجھ نہیں آتی، میری اس بات کا سمجھ نہیں آتی. اتنے آلات اجاد ہو گئے، کانوں میں لگا لو، پرلے کمرے کی بات سن لو، لیکن میری زبان اتنی میٹھی ہے سامنے بیٹھ کے گھر روٹی رکھ جائے. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کریں گے نا سنت پر عمل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ اکبر، ایسا راستہ لے کے آئے، ایسا راستہ. خدا کا قرآن کہتا ہے قل ہذی سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ بھی سیدھا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. اس کے بلانے میں کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتا، کوئی دفعہ نہیں لگتی. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دنیا کی زندگی میں صبح کے وقت لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہوں، جس کے دروازے پہ جاتا ہوں اس کا نام یاد رکھتا ہوں، اور رات کو تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں کھڑے ہو کے 10 پارے پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کے جس کے دروازے پہ گیا اس کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہوں. آج ہمارا مزاج بن گیا، اس مسجد میں جاؤ زیادہ اکرام ہوگا، اس مسجد میں جاؤ زیادہ دسترخوان لگے گا، فلانے کوڑے میں چلے جاؤ، فلانے گوٹ کے اندر چلے جاؤ، یہاں بات سننے والے زیادہ ہے. ناراض نہ ہونا، الحمدللہ میرا کام ہی دعوت دینا ہے، خود ہی بات 6 نمبر کے اندر کرتا ہوں. مزاج بن گیا، کہاں گشت کریں؟ امیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہاں گشت کریں؟ کہتے ہیں اس علاقے میں چلے جاؤ چلے 4 مہینے والے زیادہ ہے. خدا کے پیغمبر نے جب دعوت کا بیڑا اٹھایا، اللہ کے پیغمبر نے جب دعوت کا اعلان کیا، اور میں سامنے وہ جال کا دروازہ نظر آیا. اللہ اکبر. 13 سال مکی دور کے اندر اللہ اکبر، جب تک ابو جہل زندہ رہا بدر کا میدان نہیں ہوا. اللہ اکبر. 360 مرتبہ مکے کا ذریتی ابو جہل کے دروازے پر گیا ہے. یہ بات مانے رکھتی ہے، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جو ہر میدان میں، ہر چوک میں، ہر جگہ کھڑے ہو کے مخالفت کر رہا تھا، رحمت دو عالم اسی کے دروازے پہ 360 مرتبہ اللہ کی دعوت دین کی دعوت لے کے گئے. پھر راتوں کو کیا عالم ہوگا؟ خدا کی قسم جب راتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگتے ہو گے.
جن کو اللہ کی توحید اللہ کا قرآن سنایا کرتے، جن کو دین کی دعوت دیا کرتے، کوئی پانی کا گھونٹ نہیں پلایا کرتا تھا، الٹا پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ اس دور کا کافر اور آج کے دور کا کافر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، کرن دشمن بھی تعریفا لیاقت ہے نہیں ہوئے، پیغمبر مقتدی اکثر پیغمبر مقتدی ہو من امامت ہے نہیں ہوئے۔ کٹن راتا یعنی رات مسلح پر کٹن راتا مسلح تے بھلوتے پیر سجان، جبرائیل پیروں پہ آ کر ہاتھ رکھ دے، خدا کے نجات اتنا عبادت ہے نہیں ہوئے۔ کیوں کماتے اپنے آپ کو؟ میرا محبوب ہمیں آپ کی جان کی فکر زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی والے سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میں آپ سے بات پوچھوں، کہاں تو نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ بتا کیا بات ہے؟ فرمان کرنے لگی کبھی والے میں آپ کے 23 سالہ دعوت تبلیغ میں اس دور کے اندر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کون سے ایسا سفر ہے رحمت والے نبی جو آج 23 سال کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنی زبان سے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام نے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں نے رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں مبارک پر قدموں مبارک پر قدم رکھا اور میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائیں، کملی والے بتاؤ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اتنا بھار آیا ہے؟ فرمایا عائشہ پیدا ہوا نہیں تھا، پیدا دنیا سے چلے گئے تو برداشت ہو گیا، ابھی میں نے چلنا پوری کری ہے شدید نہیں سیکھا تھا، میری اماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اے عائشہ اللہ غنی، اے عائشہ بھی میں 8 سال کا ہوا میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بتا تجھے 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اے عائشہ یتیم مکہ دنیا کے اندر بن کے آیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، شاید چچا ابو طالب وہ تو خود زیادہ کثیر العیال تھا۔ آج آپ کو موبائل کی فیس بک پر بے مار سرچار کرنے والا، دھاڑنے والا، اہل بیت کی شان بیان کر کر صحابہ کو بھونکنے والا، میرے عزیزوں اہل بیت کی محبت کی دیوار بنا کر ابو بکر عمر عثمان علی کے ایمان پر کفر کی مشینیں چلانے والا آپ کو کہے گا حضور اللہ والی سے ابو طالب نے آپ کو پالا، نبی نے روٹی ابو طالب کے گھر سے کھائی، نبی نے کپڑا ابو طالب کے گھر سے پہنا۔ میں تجھے بتاؤں تیری بات کا میں جواب دوں، ابو طالب تو خود کثیر العیال تھے، بال بچڑدار تھے، اسی حضرت علی کو آپ نے ابو طالب سے لے لیا، سدا چچا ضرور تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، یہ علیحدہ بیعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کی وفات پر بخاری شریف صفحہ نمبر 73 حدیث موجود ہے، ابو طالب کی وفات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزالت فقد مات، بخاری شریف اے اللہ کے نبی وہ جو تیرا چچا جس کو تو کہہ کے آیا تھا چچا جا تو کان میں کلمہ سنا دے، میدان محشر میں محمد تیرے پاس کھڑے ہو کے تیرے ایمان کی گواہی دے دے گا، لیکن چچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان عمک الشیخ الزالت یوں نہیں کہا میرا باپ کا تیرا چچا وہ برا آج زمین ہو کر بغیر ایمان کے مر گیا ہے۔ یہ بیٹے کے عبادت آپ کے بارے میں تیرا چچا جسے کرنے کی دعوت دے کے آیا تھا، آج دنیا کہتی ہے ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو کھانا کھلایا، میں نے کہا میں نے دروازہ بجایا کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی، آپ کون؟ ابو طالب کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ روٹی دیتے تھے، اللہ کے نبی کو آپ لباس دیتے تھے، ابو طالب مسکرا کے کہنے لگے مجھے اس کے وقوف نے کہہ دیا رسول اللہ کو روٹی میں دیا کرتا تھا، میں تو ایک ادھر کی دکان کی، میرا جو چھوٹا سا ڈھابا تھا اس پر میں اپنے بچوں کا گزر بسر کیا کرتا تھا، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کھلاتا، میں تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، میرا مطالب ساری دنیا کہتی ہے آپ کے گھر سے حضور کھانا کھاتے تھے، کہا میں بتاؤں کھانے کا انداز کیا تھا، میرے گھر کے اندر کھانا تھوڑا ہوتا، جگہ میں روٹیاں کم ہوتی، برتن میں سالن کم ہوتا، کھانے والے کھا کے چلے جاتے، روٹیاں سالن ختم ہو جاتی، بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر میں کیا کرتا، مکے کے جو یتیم کو آمنہ کے لال کو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تھا، کہ اسی برتن کے اندر جس برتن میں میرے بچے کھانا کھایا کرتے تھے اسی برتن میں روٹی کا ٹکڑا دے کر ساتھ لگوایا کرتا، میں کہتا بھتیجے تم بھی کھا لے، اللہ اکبر، جس نے اس کو رحمت والا نبی بنا کے بھیجا اس رب کی قسم ہے تمہیں کیا پتا میرا بھتیجا جس کھانے میں شامل ہو جایا کرتا تھا کھانے والوں کے پیٹ بھر جایا کرتے تھے، برتن میں ساری روٹی بلوا میں بھی رہ جایا کرتا تھا۔ اور اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا کمال دیکھے، کہ تمہیں کیا بتا مکے میں جب سالی آ جاتی، مکے میں جب بارش ہوا کرتی، لوگ میرے دروازے پر آتے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے آ، بارش نہیں ہو رہی، کہتے میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لاتا اور لا کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی کمر مبارک لگا دیتا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے حضور کا چہرہ لے کے آسمان کی طرف کر دیتا اور میں کہتا ہوں آسمان زمین والے رب دیکھ یہ کس کا چہرہ ہے، تجھے اس چہرے کا واسطہ بارش برسا دے۔ ابو طالب کہتا ہے تمہیں کیا پتا، میں حضور کے چہرے کو واپس نیچے گرایا کرتا تھا، آسمان سے بارش کا قطرہ نبی کے چہرے پہ گر جایا کرتا تھا۔ کافی لوگ حضور کو پہچان گئے، صحیح مذاق والے شکر والوں زندگی گزر گئی، آج تک رحمت دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوئی۔ پڑوس والا کہہ رہا حاضر ناظر ہے، ادھر والا کہہ رہا حاضر ناظر کوئی نہیں، سامنے والا کہہ رہا عالم الغیب ہے، ادھر والا کہہ رہا عالم الغیب کوئی نہیں، ادھر والا کہہ رہا زمین پہ تھا مصطفیٰ بن کر، عرش پہ تھا خدا بن کر، ادھر کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، خدا کہہ رہا سارے جھنجٹ چھوڑ دو، ساری لڑائیاں چھوڑ دو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اللہ اکبر، میں نے اپنے نبی کو بھیجا کن کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، 88 مرتبہ اللہ کی گفتگو ہے، 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا۔ میرے عزیزو آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں میری بات سنو، میرے بزرگوں میری بات سنو، میرے چاند میرے پیاروں میری بات سنو، لیکن جب اللہ نے اپنی مخلوق کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح نبی تک، نوح نبی سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک، یحییٰ ادریس علیہ السلام تک، یعقوب یوسف علیہ السلام تک، سلیمان داؤد علیہ السلام تک، یشاع علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے ان کی امتیں آئی، اللہ کی عزت کی قسم کسی نے اللہ کی کسی کو بھی اللہ نے آسمانوں سے ایمان والا نہیں کہا، یہ تو احسان مانو امام الانبیاء کا، مکے کے ذل یتیم کا، سید البشر کا، امام الانبیاء کا، شافی روز معاشر کا، شافی روز معاشر کا، سید الانبیاء کا، ختم نبوت کی پگڑی باندھ کر آنے والے کا، یہ تو احسان مانو آپ نے ماں کی گود میں آئے، ہم نے بھی گھٹی نہیں پی، ہم نے بھی شہر نہیں چٹایا، ابھی ہمیں گود کے اندر بھائی نے نہیں اٹھایا، ہمیں بہن نے نہیں اٹھایا، ابھی مامی نے آتی مبارکباد بھی دی، دادا ابو نے آتی میرا چہرہ نہیں دیکھا، جس باپ کا میں لطفا اس باپ نے ابھی تک مجھے دیکھا کوئی نہیں، مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب میرے بھتیجا پیدا ہوا، مولوی صاحب بھی خوشی میں آئے، لڈو ملے گے، مٹھائی ملے گی، 500 روپے کا نوٹ ملے گا، مولوی صاحب آئے اور آگے بچے کے کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، ماں کی گود میں ابھی آنکھیں نہیں کھولی، مولوی صاحب نے کہا میں آ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اذان مکمل لی، عرش والے نے زمین والوں کو ایمان والا کہنا شروع کر دیا۔ ابھی
باقی کوئی نماز پڑھ کے نہیں دکھائی، نہ روزہ رکھ کے دکھایا، نہ 6 نمبر بیان کر کے دکھائے، نہ جہاد میں تلوار اٹھا کر دکھائی، نہ قرآن پڑھ کے دکھایا، نہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ علامہ کی گود میں ایمان والا کہہ رہے ہیں جب جوانی میں آ کے میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ گے، حضور کی سنت پہ عمل کرو گے، خدائے پاک کی قسم بھی ایمان والے کے ساتھ اللہ جل شانہ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کا اچھی طرح جائزہ لے لو، فرشتوں اس کا اچھی طرح دیدار کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانیت گھوم کے کھڑی ہوگی، اس ایمان والے کو میں اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کروں گا اور قد پر کھڑا کروں گا اور کہوں گا محبوبہ جلدی آ جا، میدان محشر ہے، تیری امت کو بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ پھر کیا عالم ہوگا؟ اللہ میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر پہ بھیجے گا، رحمت والا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا اور ایک ایک کا بازو ایمان والے کا پکڑ کر کملی والا جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی آنکھوں سے برسات آنسوں کی، ڈاکٹر کیا عائشہ باپ کی جدائی کا غم برداشت ہوا، اماں چھوڑ کے چلی گئی، دادا چھوڑ کے چلا گیا، ہر چیز برداشت کی، طائف کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں مجھے پتھر پڑے، میں برداشت کرتا رہا، میرے بلال کے ساتھ کیا نہ ہوا، میری سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا، میری زغیرہ کی آنکھیں کیسے نکال دی گئی، اللہ اکبر، میرے خبیب میرا ماں یاسر کے ساتھ کیا ہوا، ہر دکھ میں نے سا۔ لیکن عائشہ ایک تکلیف آج جو مجھے یاد آتی ہے، مجھے ایک تکلیف آج مجھے یاد آتی ہے، محمد کے دل کے اندر سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں۔ ہم عائشہ کہنے لگی سونے ماں باپ قربان ہو، بتاؤ کون سی چیز آپ کو رلاتی ہے؟ فرمایا عائشہ سارے غم بھول گیا، چچے نے پتھر مارا بھول گیا، چچی نے راستے میں کانٹے بچھائے بھول گیا، رکبہ کی نبی اڑی سے میرے پر روٹی گڑبڑی گولی کرنی بھول گیا۔ لیکن عائشہ طائف کی گلیوں میں جو نوجوانوں نے مجھے پتھر مارے تھے، آج وقت تک محمد کو وہ دکھ نہیں بھولا ہے۔ کیا سناؤ تو سنو، آپ نے فرمایا مکے والوں سے میں امید ہو کر جب میں طائف چلا گیا، 3 سردار، ایک کو میں نے دعوت دی، انہوں نے کہا میرے منہ نہ لگ، دوسرے کو دعوت دی، اس نے کہا تو اللہ کا نبی تیری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، تیسرے کو میں نے دعوت دی، کہنے لگا میں تیری بات نہیں سننا چاہتا۔ 3 سرداروں کی طرف سے جب حضور امیدوں کے واپس لوٹے، پھر راستے میں سے واپس مڑائے اور سرداروں کے سامنے کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی، نہ مانو، لیکن ایک بات کا میرے سے وعدہ کر دو۔ کیا بات؟ کہ یہ خبر تو میں تمہارے آگے آج ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ کی توحید کے لیے، یہ خبر جا کے مکے میں میرے رشتہ داروں کو نہ بتا دینا، وہ تو یہ مجھے نہیں جینے دیتے، اگر کہیں گے تو اس نے ہمارے بھتیجے نے پھر کیا کہ ہاتھ جوڑے ہماری ناک کٹ گئی، پھر تو میرا شہر میں رہنا مشکل کر دیں گے۔ مکے کے سردار کہنے لگے اچھا اس وجہ سے کچھ نہیں ہوگا معاذ اللہ، آپ نے فرمایا دیکھو باپ کی دبا دو۔ مکے کے سرداروں نے فرمایا، کہنے لگے کون سے سوال ہے جن کے پاس سواری تیز ہے میرے پاس، جلدی کر مکے پہنچنے سے اس کے پہلے جلدی چلے جاؤ، جاتے بتاؤ اور بڑے قریشیوں سرداروں پہ ناز کرتے ہو، تمہارا بچہ تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو جب میں مکے واپس آنے لگا، مکے کے اوباش نوجوانوں نے پتھر ہاتھ میں لے کر گلیوں سے نکل آئی، میرے چہرے کو دیکھ کر تھوک رہی تھی اور میرے چہرے کو دیکھ کے تالیاں پیٹ رہی تھی، میرے پہ پتھر مار رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایسے روئے جیسے بچے روئے کرتے ہیں۔ میں نے کہا چپ کر جائیے، ہمارا عائشہ کس نے تم کی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا، میں محمد کو قبر میں جاتے ہوئے بھی طائف کا سفر نہیں بھولے گا۔ اے عائشہ مجھے کیا بتاؤ، انسان کے پورے وجود میں انسان کی جو پنڈلی کا ماس ہوتا ہے، یہ کھاد ہوتی ہے، یہ سب سے سخت ہوتی ہے، نشانے بنا بنا کے پنڈلی کے مارنے تھے، اتنا مارا پنڈلی کا ماس بھی پھٹ گیا، نشانے بنا بنا کے میرے پیروں کے مارنے تھے۔ شکر والو تمہیں مجھے امریکہ کے ڈنر سیٹ کی ٹرے کے اندر کلمہ نہیں ملا، خدا کی قسم رسول اللہ کا خون نکلا تھا، تجھے مجھے کلمہ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ پاؤں زمین پہ رکھتا، ہم طائف کے لوگ پتھر مارتے ہیں، ایک پاؤں اٹھا لیتا، دوسرا پتھر پڑتا، جب محمد منہ کے بل زمین پہ گرا، 3 سردار آئے، ایک نے میرا دائیں بازو پکڑا، دوسرے نے میرا بایاں بازو پکڑا، تیسرے نے میری کمر میں اتنی زور سے اپنا گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل
سر زمین پہ گر گیا. عائشہ میں اٹھا, میرے ہونٹ بھی پھٹ گئے, میری آنکھوں سے خون نکلنے لگ گیا, میری ناک سے خون, میرے ماتھے سے خون نکلنے لگ گیا. میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا, کہیں پناہ مل جائے پہاڑوں کے دامن میں, کوئی اپنا دروازہ کھول دے, کوئی کہتے آجا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اپنا خون صاف کر لے. اے عائشہ کسی کو میرے پہ ترس نہ آیا. اللہ اکبر, میرا غلام مجھے اس باغ میں لے کے چلا گیا جو باغ مکے کے سردار میں سب سے بڑے میرے دشمن کا تھا, عتبہ بن ابی ربیعہ کا باغ تھا. وہ اتفاق سے وہ بھی باغ میں موجود تھا. پچھلے سے پچھلے سال اللہ کے وجہ سے وہ باغ بھی دیکھ کے آئے, وہاں اللہ نے جو سنایا سنا کے بھی آئے, اس جگہ بیٹھ کر بھی آئے. میرے عزیزو, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس باغ میں مجھے جا کے لٹایا. مکے کا سردار کافروں کی طرف سے بدر کے میدان میں جو کافروں کی سرداری لشکر کا جھنڈا لے کے نکلا, وہی عتبہ بن ربیعہ. اس نے مجھے دور سے دیکھا, میں نے کہا وہ یہ تو عبداللہ کا بیٹا, یہ تو عبد المطلب کا پوتا, یہ تو محمد رسول اللہ, سب کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے. اللہ, اس نے بولا عباس عباس ادھر آئیے. جی وہ جو بیٹا نا وہ نوجوان جیسا کیسا ہے ہمارا, جلدی جلدی انگور کے دانے توڑے, پلیٹ میں رکھے, جاؤ سے جا کے کہہ دے اور انگلی کا اشارہ میری طرف کر دینا, وہ جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے. اس حالت کو دیکھ کر اس دشمن کو بھی رونا آ گیا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تجھے رشتہ داری کا واسطہ, تجھے خاندان کا واسطہ, ایک تو دانا کھا لے تاکہ تیرے جسم میں جان آ جائے گی. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس جب یہ انگور لے کے پہنچا, کھا لی تھی اس نے کہا, اور اس نے کہا اللہ اکبر, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. یا اللہ شکر ہے کافروں کا دل میری وجہ سے, تیرے حکم تیری رحمت کی وجہ سے نرم ہو رہا ہے. آپ نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا, اپنے منہ کے پاس رکھا, فرمایا بسم اللہ. عباس کی چیخ نکلی, کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ. اس نے کہا ایک مرتبہ اور پڑھیے. آپ نے فرمایا بسم اللہ. یہ جملہ تو یونس نبی کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے, ہر کام سے پہلے. آپ نے فرمایا تو یونس نبی کو جانتا ہے؟ کہا آپ کو تو ہمارے شہر میں نبی بن کے اترے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ یونس نبی کو ہے؟ یونس نبی میرا بھائی ہے, جو پیغام اللہ کا وہ لے کے آیا, وہ پیغام میں لے کے آیا. عباس نے یوں کیا, وہ کھجوروں کی ٹرے, وہ انگور کی ٹرے پلیٹ ہاتھ میں تھی, اس نے زمین پہ رکھی. حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پکڑ کے رونے لگا. کملی والے تجھے سردار نظر آئے, غلام کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کملی والے خوبصورتی ادا کا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجیے. حضور فرماتے میں نے ہاتھ آگے کیا, پیروں پہ گھاس میں سر رکھا ہوا تھا, اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا. شام کا وقت تھا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی محلے دار کی پڑوسن ایک چادر دے کے چلی گئی. اماں نے دیکھا پھول نقش و نگار بڑے ہیں, حضور علیہ السلام کا چمڑے کا بستر نظر آیا. سیدہ عائشہ نے ان کے بستر پہ چادر بچھا دی. عشاء کے بعد حضور تشریف لائے, مجھے مبارک کا برداشت آیا, اور آپ نے بستر پر پھولدار چادر دیکھی. کیوں کمرے میں نہیں کھڑے رہے, سیٹ میں نہیں کھڑے, الٹے پاؤں گھر سے باہر نکل گئے, اور پردے کا مجھے کا برداشت آیا. اندر جا کے کہے عائشہ کباب آپ قربان ہو. اندر آ کے واپس چلے گئے, کوئی نئے میڈم نہیں بیٹھی, اندر آ کے واپس چلے گئے. اپنا گھر ہے, کسی اور کے گھر میں نہیں آئے. ہمارا عائشہ گھر کی اپنا پہچان بھی میں نے لیا. مجھے پتا تو غیر میں تو میری بیوی ہے, لیکن عائشہ مجھے یہ بتا جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو چمڑے کا پھٹا ہوا بستر تھا, مجھے پتا یہ پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ عائشہ کہتی ہے چیخ مارتی حضور کے پاس آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بات ہے, یہ پھولدار چادر ابھی شام میں عورت آپ کی دیوانی آپ کی غلام دے کے گئی ہے. کملی والے یہ چادر بستر پہ بچھاؤ. پردہ پکڑ کے جھول جھول کے رونے لگے. فرمایا عائشہ اللہ کے نبی ہے, ہمیں پھولدار چادر سے کیا واسطہ؟ عائشہ اتنی دنیا اگر میں اتنی دنیا دوں گا پھر امت کے غریب کا کیا بنے گا؟ اب عائشہ کہنے لگی پھر کیا کرو؟ خدا عائشہ اللہ کی عزت کی قسم ہے, جب تک میرے بستر سے پھولدار چادر
نہیں اٹھائے گی، محبت دروازے کی چوکھٹ باہر نہیں کرے گا۔ ہر گھر کے اندر لڑائی، ہر گھر کے اندر جھگڑا، کیا جھگڑا ہے؟ پردے نہیں بدلے، کیا جھگڑا ہے؟ عید آ رہی ہے، پینٹ نہیں کروایا، گھر کے اندر جھگڑا ہے، دیکھنا بیڈ شیٹ 4-5 مرتبہ سے بچھا لی اور اس کا کیا ڈالیں گے؟ اللہ اکبر، سبق سیکھو آج میرا زیرو، ٹی وی کا بٹن ہمارے گھر میں آن ہوتا ہے، سیرت ہمارے گھر کے اندر کوئی سنانے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اپنے گھر کے اندر سیرت کی کتاب رکھو، روزانہ ایک چیپٹر، روزانہ ایک واقعہ نبی کی زندگی کا پڑھو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نے ماں کی گود میں دودھ پینے سے لے کر قبر میں جانے تک، مطلب منہ کا کہنے تک، پروردگار عالم کے پیارے نبی نے ایک طریقہ بتلا دیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ آپ حضرات کو حج میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ حضرات کو حج میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کے واسطے بازار کے اندر بیٹھے ہو، ہر چیز کی پہچان ہے، کپڑے والے کو کپڑے کی پہچان، جوتے والے کو جوتے کی پہچان، برتن والے کو برتن کی پہچان، میرے عزیزو کھاد والے کو کھاد کی پہچان ہے، جو کام کر رہے ہو ہر آدمی پہچان ہے، لیکن نہیں پہچان ہے اس موسی نے انسان کو، نہیں پہچان ہے اس حاکم کو، عالم کو نہیں پہچان ہے، اس محبوب عالم کو نہیں پہچانے، رحمت للعالمین نبی کو۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب سے اعلان نبوت فرمایا، جب سے نبوت کی پگڑی پہن کر حرا کے دامن سے اللہ اکبر لوگوں کے سامنے آیا، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک ابا عائشہ فرماتی یاد نہیں پڑتا کملی والے نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، روٹی کھاتے کھاتے رونے لگ جایا کرتے، ابا کہتی کیا بات ہے؟ فرماتے عائشہ پیٹ بھر کے کھاؤں گا، میری امت کے غریبوں کا دسترخوان مجھے یاد آ گیا، عائشہ غریب کی بھوک دیکھتا ہوں میں محبت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا غریب ہے، امیروں کی تو میں بات نہیں کرتا، اللہ اکبر کسی نہ کسی درجے میں لگے رہتے ہیں، چلو وقت نہیں رہتے مال کو دے دیتے ہیں، غریب کو کیا ہو گیا، ریڑھی والے کو کیا ہو گیا، مزدور کو کیا ہو گیا، مستری کو کیا ہو گیا، اللہ اکبر اس کی زندگی سے بھی رسول اللہ کا مبارک طریقہ جا رہا ہے۔ کَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آیا خوشخبری سنانے والا، کیا خوشخبری سنیے، کیا خوشخبری؟ فرمایا تیرے محلے میں تجھے کوئی یتیم نظر آ جائے، سر پر ہاتھ رکھنے میں دیر نہ کرنا، جتنے بار نیچے آئے گا اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وَنَذِيرًا، فرمایا اپنے بچے کو ڈیوٹی پر جاتے وقت، کالج جاتے وقت، اللہ اکبر دکان پر جاتے وقت بچے نے کہا پاپا میرے ساتھ لے کے جاؤ، موٹر سائیکل پر مجھے فلانی دکان سے چیز دینی ہے، بچے کو لے کے آیا، دکان پر چیز دلوانے لگا، اسی دکان پہ ایک یتیم کھڑا تھا، تیری جیب سے پیسے نکلے یتیم نے دیکھے، تیرے بچے نے سینڈی لولی پاپ لی، تیرے بچے نے بوتل لی، سپرائٹ تیرے بچے نے لی، تیرے بچے نے جوس لیا، اس کی چیز نے یوں دیکھا، پھر یوں کر کے اپنی باہوں پہ اپنے چہرے کو کیا اور یوں کر کے آنسو صاف کیا۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان اس بچے کے ساتھ اس کے ابو کا پیار دیکھ کر مجھے باپ کے جنازے والی چرپائی یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار خبردار، کس یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اگر اس یتیم نے مجھے یوں کر کے رو کے دکھا دیا آج نہیں تو کل جنازے والی چرپائی پہ ڈال دوں گا، تیرے بچے کو اتنا رلاؤں گا دنیا چپ کر آئے گی، تیری بچے کی آنکھ سے آنسو نہیں جائے گا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا بھیجا، خوشخبری دینے والا کیا بھیجا؟ فرمایا جو کسی غریب کی کفالت کر دے گا قیامت کے دن میں محمد اللہ کے دربار میں کھڑا کر کر اللہ سے اسے اتنا دلواؤں گا جب تک بس نہیں کرے گا میں اللہ سے دلواتا رہوں گا۔ اور فرمایا وَنَذِيرًا، پتہ چلا 4 مہینے پہلے پڑوسن بیوہ ہو گئی، عزت پوری کرنے کے بعد وہ تیرے گھر میں ملنے کے لیے آئی تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، اللہ اکبر کسی بات پہ ہنس رہا تھا، ہمارا خبردار جب بیوہ تیرے دروازے پر آئے پڑوسن کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، بھائی کی بیوی کیوں نہ ہو، درامی کی بھابھی کیوں نہ ہو، جب تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو خبردار
جب تک وہ تیرے گھر میں بیٹھی رہے اپنی بیوی سے ہنس کے بات نہ کرتا ہے، جب تک وہ بیٹھی رہے اپنی بیوی سے لین دین نہ کرتا، اگر تو ہنس کے بات کرے گا، بیوہ نے یوں کر کے سر جھکایا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے زمین پہ گر گیا، بے فکر نہ ہو، القریب تیرے سر سے بھی سہاگت کا دوپٹہ اتر جائے گا، جس کا بیوہ نے رو کے دکھایا اللہ تمہیں بھی ایسے رونے پر مجبور کر دے گا۔ شاہداً و مبشراً، فرمایا دیکھنا حرام کا مال کما کر مصر خان کے اوپر نہ لے گیا، اللہ اکبر، حلال کھائیو، حلال کھائیو، اللہ اکبر، میں محمد جنت کی ضامن بن گیا، حرام کھائے گا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، جنت کا دروازہ تو دور کی بات ہے، پروردگار عالم تجھے بتا دے پاسے سے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک ہے۔ مجھے کہا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کا کچھ واقعہ بیان کر دو، تو سنو میرا دینو، اللہ اکبر، سنو میرا دینو، 10 ذی الحج کو آپ نے حج فرمایا، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 9 ذی الحج، 3 دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تینوں دن آپ نے فرمایا لوگوں یہ شہر کون سا، یہ مہینہ کون سا، کہاں کھڑے ہو، کس جگہ کھڑے ہو، آپ کہنے لگے مہینہ حرمت والا، شہر حرمت والا، جگہ حرمت والی، اور وقت جو ہے یہ عزت والا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جس طرح شہر عظمت والا، جس طرح مہینہ عظمت والا، جو کام کرنے میں عظمت والا، اور لوگوں مسلمان کو دیکھ لو، مسلمان کا شان بھی اتنا ہی اونچا ہے، مسلمان بھی اتنی عظمت والا ہے۔ پھر دوسرا میدان پر میں لوگوں آج مجھے غور سے دیکھ لو، اگلا سال آئے گا، پتہ نہیں تمہارے سے حج پر کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے تم آؤ گے، تمہارا کبھی والا اتنا سامنے آئے گا۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اور میرے صحابہ احرام کی حالت میں آج اللہ تمہارے پر بڑا فخر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر کا ہے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا عمر اللہ اکبر، صحابہ پر اللہ فخر کر رہا ہے، تجھے دیکھ دیکھ کے اللہ فرشتوں پر اللہ تجھے دیکھ کے زیادہ فخر فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میرا ابو بکر کا ہے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ، سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ دیدار عام کرائے گا، ابو بکر خاصہ ہے میرا ابو بکر، جس طرح باہر میں 3 رات سے تجھے مجھے دیکھا تھا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمایا کہ ابو بکر ذرا سائڈ پر آ جا، ابو بکر ذرا کونے پر آ جا، سارے ایمان والوں کو اللہ دیدار عام کرائے گا، ابو بکر پردے میں اللہ تجھے دیدار خاص کرائے گا۔ انہیں اللہ کا قرآن آ گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سارے صحابہ کہے آج بدر کی محنت، آج بدر کے اندر کرنا، آج احد کے اندر 70 صحابہ کا شہید ہونا، آج رنگ میں آیا، آج اللہ نے دین مکمل کر دیا، آج دین کی بہاریں مکمل ہو گئی، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی طرف دیکھا، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو ہنستا کیوں نہیں؟ فرمایا انہوں نے اس آیت کا مطلب اور سمجھا، ابو بکر نے کچھ اور سمجھا، یہ کہہ رہے آج دین مکمل ہو گیا۔ آپ ہی نے خود فرمایا تھا جب دین مکمل ہو جائے تو نبی کی ضرورت نہیں رہتی، نبی دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کملی والے ابو بکر تجھے دیکھے بغیر سانس نہیں لیتا، تیری جدائی میں ابو بکر دن کیسے گزارے گا؟ اس کے بعد آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اللہ اکبر، آپ نے دیکھ لیا لوگ جو ہے جب فتح حاصل ہو گئی، لوگ جوش در جوش اللہ بنی اسلام میں دین میں داخل ہو رہے، وسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حکم ہے استغفار کیجئے، تو مجھے محسوس ہو گیا میرا آخری وقت آ گیا۔ رحمت والا نبی 10 ذی الحج کو حج کر کے آئے، 11 ذی الحج کا میرا دن و مہینہ چلا، چاند نظر آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ، 5 ربیع الاول، حضور علیہ السلام ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سیدہ حفصہ بھی آ گئی، سیدہ ام سلمہ بھی آ گئی، ساری امہات المؤمنین 9 بیوی آئی۔ آپ نے فرمایا خوشی سے اجازت دو تمہارے سے آج ایک عرض کروں۔ ابا جان کہنے لگی بابا قربان ہو، پیغمبر تیری خدا دی موت ہم کیسے موڑیں گے؟ کہ مجھے
میری اجازت ہو، تیری باری بھی ہے، اس کی باری بھی ہے، آج ساری باریاں عائشہ کی باری پر قربان کر دو، میں محبت بس تھک چکا، آج میں عائشہ کے گھر میں حرام کرنے جا رہا ہوں۔ شکر والوں یہاں تو حال یہ ہے، 50 سال شادی کو ہو گئے، رات کو شوہر نے کھانسی شروع کر دی، بیوی تکیہ اٹھا کر کمبل اٹھا کے جا رہی ہے، علی لوگ کہاں جا رہی ہے؟ تیری کھانسی مجھے سونے نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر، عائشہ، پاک دامن عائشہ، تطہیر کی چادر عائشہ، عفیفہ عائشہ، تیری خدمت پر کملی والے کو اتنا ناز ہے، رو کے فرمائے، ہاتھ جوڑے، فرمایا اپنی باری عائشہ کی باری پہ قربان کر دو، میرا عائشہ کے حجرے میں جانے کو دل کرتا ہے۔ باہو نے کہا کملی والے باری کی بات ہے، آپ کو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، حضور کے چہرے کی کیس رنگ لال سرخ، آپ نے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ اللہ اکبر، ابا عائشہ کہنے لگی سوڑے، ابا ابو بکر قربان ہو جائے، ابا آپ پر قربان ہو جائے، کملی والے بتاؤ کیا بات ہے؟ ابا عائشہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابا عائشہ کونے میں کھڑی رونے لگ گئی، حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روئی؟ کہ کملی والے جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کر تیرے گھر سے بھیجا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ نظارہ میں نے نہیں دیکھا، کملی والے تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیری دکھ تکلیف کو دیکھ کر میں عائشہ کے سر میں درد ہو گیا۔ اے عائشہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ، سوائے ہو گیا، بس کرے کہ 5-10 منٹ لے لیں آپ کے، بولو بولو جلدی بولو، لے لیں بھائی، باہر والے کی کہیں سے ہاتھ کھڑا کر کے، کاش جا مار صاحب چلے، پاس میں دن کو کوئی جمعہ ٹائم پہ نہیں ہوا، اب میری مرضی، جب اللہ چھوڑائے گا تو چھوڑو گا بس۔ میرا الحمدللہ میرے محتمم صاحب قاری عتیق الرحمان صاحب کی بیٹھے ججاب مسجد عثمانیہ کے محتمم ہیں، ادارے ہیں جہاں سے میرا جمعہ لائق چلتا ہے، آئے ہوئے ماشاءاللہ بھائی صاحب کے یہاں، تو یہ بھی مجھے تو کتاب جاتے، میں نے کہا یہ میری بات سن، میں 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارے میں پھر اللہ سے مانگ کے بیٹھ لو، اللہ جب تک تو بلائے گا بولتا رہوں گا، اور جب تو چپ کرائے گا چپ کرائے گا، میں تو اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے خاموش ہوں، اگر آپ اپنی مرضی سے سنتے تو سنتیں پڑھ لو، اگر اللہ کے حکم سے سنو تو بیٹھ کے کہہ دو سبحان اللہ، آپ نے دعا سے اس کا مطلب ووٹ اللہ کے حق میں ہے انشاءاللہ۔ اللہ درود شریف پڑھے، اللہ تصدق برقرار ہے۔ پانچ ربیع الاول آج کیا ہے؟ کیا بولو بولو؟ سر میں درد، سیدہ عائشہ کا حجرہ، کملی والے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، عائشہ پانی لائیے، لیٹے ہوئے سیدہ عائشہ کے بستر پر پانی لائیے، اما کہنے لگی میں جلدی جلدی بھاگی، سیدہ فاطمہ کو بھی بلا لیا، حسن حسین کو بھی بلا لیا، آ جاؤ، ابا بیمار ہے، دادا کو بیمار ہے، صدا دیا اما پانی کا پیالہ لے کے آئی، حضور نے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا، اپنے ماتھے پر یوں کر کے پانی لگا کے پھر ہاتھ پانی میں ڈالا، ابا عائشہ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا دیر بخار کا پانی تو کیا پیالہ بھی ہلکا گرم ہو گیا، میں نے کہا باپ قربان، ابا عائشہ مجھے غسل کرواؤ، بات جگہ 7 کنویں کا پانی لایا گیا، رحمت عالم علیہ السلام کو غسل کروانے کے لیے بلال اذان دیتا ہے، اذان کے بعد حجرے کے پاس کھڑے ہو کر ہوتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، ابا کہتی ہے اے بلال نماز کسی اور سے پڑھوا لے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کے پاس اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں، بلال ہر اذان کے پاس بعد آ جاتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے سجدہ تو ہو ہی جائے گا، یہ جتنے تیرے یار سارے تیرا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا بلال اچھا آتا ہو، 7 کنووں کا پانی منگوایا گیا، حضور علیہ السلام کو حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دینے کے لیے آئے، اللہ سیدہ عائشہ سے پوچھا کوئی پانی کا برتن کوئی ٹب ہوگا کس لیے؟ حضور علیہ السلام کو بٹھا کے غسل دے رہے، اب میں عائشہ سب نیچے کر کے رونے لگے، کس نے پوچھا عائشہ روتی کیوں ہے؟ کہ اس پاک نبی کی سیرت اس کے روزے میں جانے کے بعد بتا دے گا، کپڑے لگتے پہ فخر نہ کرنا، تمہارا نبی تو
موجود کوئی نہیں تھا. صحابہ کرام مدینے کی گلی میں دوڑے. حضرت حفصہ کا دروازہ بجا. ابا تیرے کوئی برتن ہے؟ ام سلمہ آپ کا کوئی برتن؟ جویریہ آپ کا کوئی برتن؟ سودا کوئی برتن ہے؟ اپنے دادا کا ابا حفصہ عمر کی بیٹی ابا حفصہ ابا کوئی برتن ہے؟ آٹا موجود ہے. کیا کرنا ہے؟ اس میں بٹھا کے حضور کو غسل دے گئے. ابا حفصہ کے گھر سے نہانے کا برتن ملا. صحابہ نے حضور کو اس میں بٹھایا. 7 کنووں کا پانی مشکیزیں آپ پہ ڈالے. حضور کی طبیعت میں فاقہ ہوا. اٹھے جانے لگے. پھر دھڑام سے زمین پہ گر گئے. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا. عائشہ آزان ہو گئی, کدی ہو گئی, نماز کافی رہی. صحابہ انتظار میں. برو ابابت علی صلی بالناس. ابا کہتی آنکھیں بند کر کے برو ابابت علی صلی بالناس. برو ابابت علی صلی بالناس. میں نے کہا حضور کا ہاتھ پکڑا. تب میرے ہاتھ پکڑ کے ابا آپ قربان ہو. سوڑے تیری بات کا ابو بکر انکار نہیں کرے گا, لیکن ابو بکر کلیجہ کہاں سے لائے؟ تیرے ہوتے ہوئے تیرے مصلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. کہاں سے کلیجہ لائے؟ عائشہ برو ابابت فلیصلی بالناس. یا رسول اللہ, ابو بکر رقیق القلب ہے, دل کا بڑا نرم ہے, وہ نماز کیسے پڑھا ہے؟ حضور نے یوں آنکھیں کھولی. حضرت عائشہ کی طرف دیکھا, شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلندی. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا, میرا رب کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنی موجودگی میں اپنی جگہ مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤ. اے عائشہ میری حیاتی میں اللہ کسی اور کو اجازت نہیں دے رہا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اب عائشہ نے حجرے کا پردہ تھا. بلال لبیک کجا میرے ابو بکر کو تلاش کر مصلی پہ جا کے کھڑا کر دے. بلال نے مسجد کی صفوں میں دیکھا سیدنا صدیق اکبر نظر بھی آئے. عمر کی کٹی حضور کہہ رہے نماز پڑھو. حضرت مصلی پر بلال نے اقامت پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. حضور نے یوں کہا لگایا کجی کلام اتنے میں صدیق آپ نے کہا ہے ابو ذر بلال انس ابو ذر غفاری عمر حضور بلا رہے حضور بلا رہے. جلدی یا رسول اللہ بابا قربان. حضور علیہ السلام سے عائشہ کہتی ہے اللہ اکبر. حضور نے صدیق اکبر کو یوں دیکھا, ایسے لگا جیسے تازہ تازہ پھول کھل رہا ہے. دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. کہ جیسے بڑے سجدے سے کہا یار کہاں چلا گیا تھا, محمد انتظار کر رہا ہے. اللہ کے نبی تیری جدائی مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی. آپ ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھتی ہے. بڑا چل بلال نے عذاب دے دی, مصلی پہ چلا جا. یا رسول اللہ پوری مسجد پہ سے آیا, صحابہ تو سنت نبی پڑھ رہے ہیں, نماز ہو گئی, آپ نے فرمایا ہو گئی, تو نے تو نہیں پڑھی کہ نہیں. کہ بلال کجی آپ نے بلال فرمایا میرے محراب کے پاس کھڑا ہو جا. جنہوں نے فرض نماز پڑھ لی ہے انہیں تو دوبارہ صف بناؤ. ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. بلال نے کہہ دیا رسول اللہ بھی تو بکر نماز پڑھائی, اور میں نے بھی کہا تھا لا عمر ابو بکر لا عمر ابو بکر. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پہ نماز کیسے پڑھو. اور ابو بکر اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا, مصلی پہ کھڑا ہو جا. صحابہ کی امامت کرا, ان کے نفل ادا ہو جائیں گے, تیرے فرض ادا ہو جائیں گے. میرے عزیزو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز پڑھائی. 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی آخری نمازیں 12 ذی الحجہ کے 3 دن سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی. جب تھوڑا سا فاقہ آیا حضرت عباس حضرت فضل کے ساتھ آپ ان کے کندھے کا سہارا لے کر جب مسجد میں آئے, میری طرف دیکھیے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. یوں کر کے صحابہ کے ہاتھ پڑے ہوئے حضور کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا. اچانک ایک نور کی چمک حجرے مبارک سے مسجد میں آئی. صحابہ نے یوں کر کے حضور کی چمک کو دیکھا, اللہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا, جگہ خالی کرو حضور آ رہے. پیچھے والوں نے سب خالی کر دی, آگے والے سب خالی کرو حضور آ رہے, سب خالی کرو حضور آ رہے. یہ سب خالی ہوتی ہوتی آج بھی مصلی تک
صدیق اکبر جا نماز پڑھا رہے تھے، رات تک گئی کہ سب خالی کرو، حضور آ رہے ہیں، زبان سے حضور آ رہے ہیں۔ اللہ اور صدیق نے بھی سنا، آہستہ آہستہ صدیق کی پاؤں کو کسکاتے پیچھے آئے، فرمایا سارے جگہ چھوڑو، ابو بکر تو وہیں کھڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، آپ ابو بکر کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا، منبر پر سہارا لے کے بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا مصلی خالی کر؟ اللہ کی طرف کی قسم ہے آنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں دوبارہ تمہارے پاس آ کر نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، اور لوگوں غور سے دیکھ لو، مصلی چھین بھی نہیں جا رہا، بلکہ قیامت تک عمر کے قدموں، ابو بکر کے قدموں کے نیچے محمد مصلی دے کے جا رہا۔ صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے، آخری وقت مجھے غور سے دیکھ لو، کبھی صحابہ ابو ذر کے کندھے پر بلال سر رکھ کے رو رہے ہیں، انس کے کندھے پر عمر سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پوری زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، آج بدلہ لے دین کے معاملے میں کسی کا کچھ لیا ہو، آج لے لے۔ دو صحابی کھڑے ہو، کون ہو؟ میں نے بدلہ لینا ہے۔ کون ہو؟ میں نے قرضہ لینا ہے۔ ہاتھوں پر تلوار کی دستی کو ہاتھ ڈال دیا، عمر چھوڑو، تمہیں کیا لینا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے میرے 2 درہم قرضہ دے دیں۔ آپ کہتے ہیں شرم نہیں آتی؟ کبھوں نے تو کہا امت کو پیغام، بیٹیوں کا حق نہ کھانا، بیوی کا حق نہ دبانا، باپ کے مرنے کے بعد مکان کے لیے بھائی سے لڑائی نہ کرنا، دے دینا، میں اللہ کا نبی ہوں کہ حق دے رہا ہوں، تم کیوں روکتے ہو؟ کیا لینا ہے کہ 2 درہم؟ کب لیے تھے؟ کہیں مسجد نبی کا ماحول تھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں ایک بندہ آیا، آپ کا امتی ایک آیا، اس نے آ کے کہا مجھے بھوک لگی ہے، انہوں نے فرمایا کسی کے گھر میں کچھ ہے؟ رحمت والے نبی سمیت کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی مجھے قرضہ دے، اتنا دے دے کہ 2 روٹیاں میں سے دے کے دے سکوں۔ کہیں اس وقت میں نے 2 درہم دیے تھے قرض ہے۔ حضور کی تسلی ہوئی، آپ نے فرمایا بلال جی بنا کے لال، ذرا میرے حجرے کا پردہ ہٹا کے سے دکھا تو صحیح، اللہ کے نبی کیا دکھانا چاہتے ہو؟ فرمایا کس وقت تمہیں قرضہ واپس مانگ لیا، یہ وہ وقت ہے آج جو میرے حجرے میں چراغ ہے، اس چراغ میں تیل کوئی نہیں، محمد رات کو چراغ کو جلا لے، میرے پاس ادائیگی کے پیسے کوئی نہیں۔ قدموں میں حضرت فضل بیٹھے تھے، نبی کا چچا صاحب، انہیں ان کے پیر کو پکڑ کے دبانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا فضل یہ میرا اس سے قرضہ مانگ رہا ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فضل اگر میں دنیا سے چلا گیا، اے فضل اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرا قرضہ ادا نہ کر دے۔ تو کون ہے بھائی؟ وقاشا رنگ کا کالا، کیا ہوا؟ کہیں بدر کا میدان تھا، سفید درست کرواتے آپ نے میری چھڑی ماری تھی، حضور نے بہت بڑی چھڑی تھی، یہ پکڑ لے میری لاٹھی، آج مار لے میرے کندھے پر، ہاتھوں میں نے پھر تلوار نکالی، تلوار نیچے کر، آج بدلے لے لو، قیامت کے دن بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میرے چھڑی ماری تھی تو آپ کے تن پر کرتا نہیں تھا، اللہ اکبر بیماری کے عالم میں انہوں نے کرتا اتارنا شروع کر دیا۔ کون سا کرتا؟ وہ بھی آپ کو بتلا ہوگا، کرتا اتارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت کاشا ہو قریب پڑے، چھڑی ہاتھ میں، کاشا نے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا اٹھایا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، عمر دوڑے آئے، یا رسول اللہ تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتے، جسم کی بوٹیاں کو کروانے کی اجازت دے دو۔ تو کاشا کہنے لگا میں مطلب نہیں سمجھا، تو کاشا سے کہنے لگا اے میری تلوار لے، میرے جسم کی اتنی بوٹیاں کر، جب تک تیری تسلی نہ ہو جائے میرے جسم پر ٹیپا کر، میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہ دے۔ انہوں نے فرمایا نہیں ہماری سیاست ہو۔ تو کاشا نے دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا اٹھایا، جب رحمت دو عالم کے قریب گئے، چیخ ماری، ڈنڈا زمین پر پھینکا، حضور کی جسم سے لگ گئے اور اپنے جسم کو زور زور سے نبی کے جسم کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ کملی والے اپنا جسم تیرے جسم کے ساتھ لگانے کا میرے پاس بہانہ ہی
ہے. کہنے کملی والے چند دن پہلے میں مدینے کی گلی میں سے گزرا, میں نے دیکھا ایک تندور میں آگ چل رہی ہے. تندور والا اس آگ کے اندر اپنے رومال کو یوں کر کے ڈالتا ہے, پھر باہر نکالتا ہے, آگ کے اندر ڈالتا ہے, پھر باہر نکالتا ہے, پھر یوں کر کے ڈالتا ہے. کہتا دیکھو 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 اس رومال کو آگ نہیں جلا رہی, اس رومال کو آگ نہیں جلا رہی. تو کہا کہنے لگا میں آگے بڑھا اور میں نے جا کے اس رومال کو یوں کیا, میرے رومال کو یوں کیا, کوئی کیمیکل تو نہیں لگا ہوا, کوئی مسالہ تو نہیں لگا ہوا, میں نے سوکھا, کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا بتا تو صحیح, بتا تو صحیح, رومال تیرا نبوت کی خوشبو اس میں کہاں سے آ رہی ہے؟ خوشبو سے مجھے یاد آیا ام ہانی ہے. کہاں ام ہانی؟ حضور کے گھر آ گئی. کون ام ہانی؟ حضرت علی کی بہن. کیا ہوا؟ کہ بیٹی کی شادی کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا چچا صاحب جو ہو سکا تو کرو, کچھ نہیں چاہیے مجھے. کیا چاہیے؟ اگر جو تیرے ماتھے پر پسینہ جو شبنم کے قطرے سے نہیں چھوڑ کے شیشی میں تو دے گا, کیا کرے گی؟ کہ بیٹی کا جہیز یہ دوں گی, بیٹی کا جہیز یہ دوں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا سے کیا ہوگا؟ کہ دنیا کے جہیز اپنی طرف جو میں دوں گی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بہانی وہ ایک خاتون ہے جس نے بیٹی کے جہیز میں اپنی بیٹی کو رسول اللہ کا پسینہ مبارک دیا تھا. تو کہا کہنے لگے میرے رومال پکڑا. میں نے کہا نبوت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ نقاشہ تجھے یاد ہے یہ وہ رومال ہے جس میں کیمیکل نہیں لگا ہوا. ایک دن رحمت دو عالم کے ماتھے پر پسینہ آیا, میں نے اپنا رومال دیا, پسینہ اس رومال سے صاف کر لیا تھا. یہ رومال آگ میں اس لیے نہیں جلتا کہ اس پر نبی کا پسینہ لگ گیا. میں نے جب بھی اس لیے ڈالی, میں آگ کے جسم سے جسم اس سے لگایا. اگر رومال کو پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں چھوٹی. جس سینے سے محمد کا سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟ جاؤ روزے میں جا کے دیکھو صدیق کا سینہ لگا ہوا, جاؤ روزے میں جا کے دیکھو عمر کا سینہ لگا ہوا. اللہ اکبر. میرے عزیزو جب رومال کو آگ نہیں جلاتی ابو بکر کو آگ کیسے جلائے گی؟ جب رومال کو آگ نہیں جلاتی عمر کو بعد اللہ آگ کیسے جلائے گی؟ جلنے والوں کا منہ کالا کر, جلنے والوں کا جلنے والوں کا منہ کالا, جلنے والوں کا منہ کالا. تو صدیق کو کافر کہنے والے پہ لعنت, صدیق کو کافر کہنے پہ لعنت, عمر کو کافر کہنے والے پہ لعنت. تاج و تخت میں نبوت, تاج و تخت میں نبوت, صدیق کے دشمن پہ, دشمن پہ, دشمن پہ, صحابہ رکھنے والوں پر, صحابہ رکھنے والوں پر, تاج و تخت میں نبوت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت. جزاک اللہ. میں تو کہتا ہوں آج ایک وظیفہ فقیر سے لے لو. مولا کیا وظیفہ؟ جب گھر سے نکلا کرو, کبھی تسبیح ہاتھ میں نہیں رہتی, کبھی آٹومیٹک تسبیح ہاتھ میں نہیں رہتی. گھر سے جب چلا کرو نیت کر لو اللہ اکبر. کیا نیت؟ جب گھر سے نکلا کرو دائیں پاؤں گھر سے نکالا اور بایاں پاؤں دائیں کے آگے رکھا, پھر دائیں بائیں کے آگے, پھر بایاں دائیں کے آگے. جتنے قدم چلتے جایا کرو دائیں قدم پہ کہا کرو حب صحابہ زندہ باد, بائیں پہ کہا کرو بغض صحابہ لعنت ہے. اللہ اکبر. دائیں پاؤں دائیں قدم رکھا, دائیں قدم پہ کہا کرو ختم نبوت زندہ باد. دوسرا قدم اٹھاؤ تو کہہ دیا کرو قادیانیوں پہ لعنت, قادیانی مرد آباد, ختم نبوت زندہ باد, قادیانی ختم نبوت, قادیانی آواز سے اشارہ کر کے ختم نبوت, قادیانی ختم نبوت, قادیانی. قیامت کا دن ہوگا, میں آپ اللہ کے سامنے جائیں گے. اللہ کہیں گے نماز نہیں دیکھنی, روزہ نہیں دیکھنا, زیادہ حج زکات نہیں دیکھنی. وہ ہاتھی کا جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے اوپر کرتا تھا اللہ اکبر, پھر اس کی رحمت پہنچا دے گی اور اللہ کہیں گے یہ وہ ہاتھ ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے اٹھتا تھا. اللہ اکبر. جو نبی کی ختم نبوت کے نعرہ لگانے کے لیے ہاتھ اٹھا ہوتے تو اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ گے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. بس آخری 2 منٹ کی بات. صحابہ کا سہارا لے کر مسجد سے حجرے میں آئے. سیدہ عائشہ کے سینے پر حضور نے سر رکھا ہوا ہے. کتنی مقدم والی مائی, کتنی عزت والی مائی. اللہ اکبر. ہجرت کی رات اپنے باپ کی گود کو آباد کر گئے اور آخری وقت جاتے میں بیٹی کی گود کو آباد کر کے چلے گئے. اور سیدہ عائشہ بیویوں میں بیوی
بھی آلہ. اللہ اکبر. فرمایا میرا نبی آج تو صدیقہ کے حجرے میں سو رہا ہے, پھر میں بھی پیچھے نہیں رہتا, میں بھی اذان دوں گا. اما عائشہ کہتی ہے 3 فضیلتیں مجھے ملی جو ابا خدیجہ کو نہ ملی, ابا حفصہ کو نہ ملی, حضرت سارہ کو نہ ملی, ابا رقیہ کو نہ ملی. 3 فضیلتیں, 3 اللہ نے وصف مجھے عطا فرمائے. پہلا یہ اللہ نے قیامت کی صبح تک میرے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. دوسری عزت یہ 70,000 فرشتہ صبح, 70,000 فرشتہ شام کو اس حجرے پر خدا کا سلام لے کے آتا ہے. تیسری فضیلت یہ کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, جس جگہ حضور مبارک رحمت عالم کی قبر مبارک موجود ہے, اور لوگوں قیامت کے بعد بھی اس حجرے پر اس زمین کے ٹکڑے پر 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لاتا رہے گا. آخری وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جا رہے. اب عائشہ فرمانے لگی دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبض رک رہی ہے, اور میرا کلیجہ پھونک رہا ہے. میرے والدی, میرے قبیلہ, میرے ابو بکر کو بلاؤ, میرے چچا عمر کو بلاؤ, میرے چچا عثمان کو, میرے بھائی عثمان کو بلاؤ, ابو بکر جلدی آ جاؤ, بلال جلدی آ جاؤ, آج اللہ کا پیغمبر میں چھوڑ کے جا رہا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا, بیٹی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. آپ نے کہا بیٹی ادھر آ جا, کچھ کام میں کیا رونے لگ گئی, دوسرے کام میں کہا ہنسنے لگ گئی. سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا, اللہ اکبر. ابا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی رحمت کے بعد حضرت فاطمہ کو لے کے بیٹھ گئی اور کہا بیٹی وہ بات بتلا جو حضور نے تیرے کان میں کہی تھی. ابا رونے لگ گئی, کہنے لگی پتہ ہے ابا, سب سے پہلے ابا نے اس کام میں کہا کہ بیٹی تیرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, اور دوسرے کام میں کہا جب میں رونے لگی میرا رونا میرے ابو سے دیکھا نہ گیا. فرمایا میری بیٹی میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. میں ہنسنے لگ گئی. اللہ اکبر. ابا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ آپس میں باتیں کر رہی ہے. وہ نبی کی بیٹی, یہ صدیق کی بیٹی, باپ کی, جس باپ کی بیٹی ہے, تھوڑی سی دل کے اندر بات آ گئی. ابا تجھے پتہ ہے کون ہے؟ میرا ابا محمد الرسول اللہ. پتہ ہے کون ہے؟ میری اماں خدیجہ الکبریٰ. پتہ ہے کون ہوں؟ میرا شوہر علی المرتضیٰ. پتہ ہے کون ہوں؟ میرا بھائی, میرا بیٹا حسن حسین مجتبیٰ. پتہ ہے میں کون ہوں؟ میری بہن رقیہ. پتہ ہے میں کون ہوں؟ میری بہن ام کلثوم. پتہ ہے میں کون ہوں؟ میری بہن زینب. پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کی بیٹی. ابا رونے لگ گئی. ابا فاطمہ بھی رو رہی ہے. اللہ اکبر. ابا فاطمہ نے ابا عائشہ کے آنسوں کو صاف کیا. ابا عائشہ نے ابا فاطمہ کے آنسوں کو, دونوں ماں بیٹی آنسوں صاف کر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کا ہاتھ سیدہ عائشہ نے پکڑا, ماتھے پہ بوسہ دیا. کہ بیٹی ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں. کہ تو نے اپنی باپ بتلائی, میں چپ رہی. تو نے اپنا باپ بتلایا, میں چپ رہی. تو نے بیٹے کی شان بتلائی, میں چپ رہی. تو نے اپنی بہنوں کی شان بتلائی, میں چپ رہی. بیٹی تو نے اپنا وقار بتلایا, میں بولی نہیں. اللہ کی قسم ایک ایک بات سچ ہے, ایک ایک بات سچ ہے. جو تو نے کہا وہ میں نے سنا, بیٹی حق ہے, لیکن ایک میری بھی تو سن لے. ابا عائشہ کے کان, ابا عائشہ کے قریب کر کے کان دھر دیا. جی امی, کہا تو نے اپنے ابا سے اپنے بارے میں سنا, تو نے بیٹی اپنے ابا سے یہ بھی سنا ہوگا کیا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک عورت ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی. اے بیٹی, جی سنا تھا کہ ایک بیوی اپنے مرد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی. کہ بیٹی انکار نہ کرنا, تو امت کو بتا دے کہ تم نے یہ سنا تھا. کبھی سنا تھا. کہ فرمایا میرے گھوڑے میں کوئی شک ہے کہ نہیں. کبھی اے میری بیٹی, تو علی کی بیوی, تو نبی کی بیٹی, تو خدیجہ کی بیٹی, تو حسن حسین کی ماں, لیکن قیامت کا دن ہوگا جنت میں تو بھی جائے گی, جنت میں بھی جاؤں گی. فرق اتنا ہوگا جب جنت میں تو جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ حضور کی شان سے مبارک آہستہ 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 کر. جب دیکھا بالکل اللہ ڈھیلے پڑ گئے. ابا عائشہ کے آنسو حضور کے رخسار پر. ابا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں کر کے سر مبارک اٹھایا, چرپائی پہ رکھا, اور چرپائی پہ رکھ کے حجرے کا پردہ ہٹایا. آہستہ سے کہا بلال, یا اپنا کے لال. بلال نے جملہ پوچھا, اماں کیسے ہیں؟ اماں نے رو کے دکھایا. بلال کے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں چھوڑ کے کیسے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب تو اس نبی کی امتی ہے. آخری وقت جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, اللہ پوچھ رہے آپ کی قبر جنت عدن میں بناؤ یا جنت الفردوس میں بناؤ. حضور نے فرمایا نہیں نہیں,
اب تو اس نبی کے اوپر دیے اسرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل آیا ہے، اچھا اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک فرشتہ ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر یہ فرشتہ انتظار میں تھا، جبرائیل تجھے 24,000 مرتبہ حضور کے چہرے دیکھنے کا موقع ملا، مجھے بھی ایک مرتبہ موقع مل جائے، کبھی والے یہ کچھ کرنے نہیں آیا، یہ آپ کا چہرہ دیکھنے آیا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا لے آؤ، جب سے بھائی بیٹھوں کے پاس آیا حضور کا چہرہ دیکھ کر فرشتہ رونے لگ گیا، رونے کے بعد آئی آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہو رہے ہیں؟ حسن حسین کی رو رہے ہیں، فاطمہ عائشہ کی رو رہی، یہ کون رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ فرشتہ رو رہے ہیں جو پہلی مرتبہ زمین پر آیا، حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہائے میری بدنصیبی مجھے دیکھنے کا موقع ہی بنا کر ملا ہے، حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، حضور کی آنکھوں کی ایکیوں سے آنسو نکلے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے میری خاطر کپڑے پھڑوا دیے، میری خاطر چپڑے اڑوا دیے، میری خاطر نیزے کی ایڑیوں پہ چڑھ گئے، جن کے ایمان کو اللہ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے ایمان کو اللہ نے عرشوں پہ لکھا، یہ وہ لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جبرائیل پھر گئے، یا رسول اللہ تسلی رکھیے، اللہ کہہ رہے ہیں خوش کر دوں گا، نہیں جبرائیل کوئی تسلی نہیں، کتنا خوش کرے گا؟ دو کو بھیج کے باقیوں کو جہنم میں نہیں، سب کے بارے میں پوچھ لیا، یا رسول اللہ کس کے بارے میں؟ مکے والوں کے بارے میں، مدینے والوں کے بارے میں، فارس والوں کے بارے میں، روم والے، اللہ اکبر، ہند والے، سکھر والے، پنجاب والے، بلوچستان والے، جبرائیل ہانپتے کانپتے گئے، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہنسی ہنسی آ جائے، اللہ فرما رہا ہے بے فکر ہو کے آ جا، نہ میری حکمت کو دنیا میں طرح چھوڑوں گا، نہ میں جانے باشر میں طرح چھوڑوں گا، پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کہ پھر جب پوچھ گیا تنہائی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تیری قبر میں موجود رہے گی میں ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا، میں زمین میں نہیں دساؤں گا، میں ان کے چہرے نہیں بگاڑوں گا، میں ان کو ہلاک کی جگہ نہیں کروں گا، اور میرے حبیبہ میدان معاشر میں آ کے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یا اللہ کیا کروں؟ ورنہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، جو ہی پھیلا کے کہنا اللہ تو نے کہا تھا میں نے یہاں نہ چھوڑوں گا، نہ وہاں نہ چھوڑوں گا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ کا فرمائے محبوبہ نام لینا تیرا کام ہے، تیرے امتی کے لیے جنت کیا تو دروازے کھول کرنا خدا کا کام ہے، خدا کے نام سے امت بھی تو زیر غور ہو، اللہ کے نام سے آخری 1 منٹ کی تشکیل، امت بھی تو زیر غور ہو، آج کے نبی جس راستے پر چل رہی ہے اس راستے پر جو کام کر رہے ہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ راستہ آپ کو مجھے مطمئن کر رہا ہے؟ جب مجھے نہیں مطمئن کر رہا تو روزے والے کو، جب مجھے نہیں مطمئن کر رہا تو میرے عزیزوں کو حکومت خزرہ والے کو کیسے مطمئن کر رہا ہوگا؟ خدا کے واسطے حکومتیں بدلنے کے بعد بجائے میرے عزیزوں پارلیمنٹ اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں کو ان کو بدلنے کے بجائے اپنی زندگیوں کا رخ بدلو، میرے عزیزوں اپنا کردار بدلو، اپنی گفتگو کا انداز بدلو، اپنے قول و فعل کو سیدھے راستے پر لے کے آؤ، اپنی باتوں کا انداز بدلو، ہر گھڑی اللہ سے معاملات میں، کاروبار میں، زندگی میں، گھریلو زندگی، بازاری زندگی، کاروباری زندگی، اجتماعیت میں، انفرادیت میں اللہ سے جا رزق مانگتے ہو، اللہ سے جا پیسہ مانگتے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل مانگتے ہو، اللہ جل شانہ اما نوالہ سے استقامت ہدایت کے راستے پر استقامت کی دعا مانگو، یا اللہ جو 70 سال زندگی میں تو نے ہمیں کلمہ طیبہ دیا، اللہ موت کے وقت کو چھین نہ لینا، یا اللہ کفر ملے یا نہ ملے لیکن موت کے وقت کلمے کی دولت ساتھ دے دینا، خدا پاک کی قسم کفر مل جائے کلمہ نہ ملے میرے عزیزوں معاملہ خراب ہو جائے گا، کلمہ مل گیا بغیر کفر کے چلے گئے قبر میں گناہ ہو جائے گا، سارا مجمع اپنی گزشتہ زندگی گناہوں والی پر نادم ہو اور 3 مرتبہ معافی مانگ کے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجیے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہم نے توبہ کی جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں اللہ تو فرما دے، جب بندہ زمین میں کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں میں کہتا ہے گواہ ہو جاؤ، توبہ کرنے والے کو میرے عرش بری پر معاف فرما دیا، ہر حال ہر گھڑی توبہ استغفار، درود شریف کی کثرت، کعبۃ جو حالت سے رابطہ دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے
بعد بھی حضور علیہ السلام سے ہمارا کنیکشن جڑا رہے ہماری قبروں کا، اور میدان محشر کے اندر بھی وہی رابطہ جو دنیا کی زندگی میں تھا اتنا مضبوط رابطہ ہو، قیامت کے دن وہ تعلق ٹوٹے نہ، وہ تعلق بھی مضبوط رہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے نا میرے بھائی؟ عمل کی دنیا میں آئیے، خود قرآن پاک اپنے بچوں کو قرآن پاک خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، مساجد مدارس کے ساتھ تعاون اہتمام خیرات جو بھی اللہ تمہیں توفیق دے، پھر بات آپ میں لگے رہیے، ڈٹے رہیے، مرتے دم تک کرتے رہیے، کرتے کرتے قبروں میں چلے جائیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا سجاد صاحب، مولانا جامع مسجد حاضر کی انتظامیہ کا دعوت دینا اور آپ تمام حضرات کا مختلف گوڑ سے، شہروں سے، علاقوں سے آنا اللہ قبول فرمائے۔ جو کہا ہے ہمیں زندگی کے حق جینے کا طریقہ بھی نبی والا دے دے اور موت کا طریقہ بھی اللہ نبی والا عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔